ایک ایسی شخصیت جن کے نام سے بہادری کا مطلب بدل گیا، ایک ایسا انسان جس کے در پر علم نے ساجدہ کیا، جن کی تلوار نے کفر کو لرزا دیا اور جن کے آڈل نے دنیا کو انصاف سکھایا۔ یہ کہانی ہے شیر خدا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ وہ علی جو کعبہ میں پیدا ہوئے، وہ علی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی زندگی صرف جنگوں کی کہانی نہیں تھی۔ یہ صبر، وفا، شہادت اور حق کے لیے ہر قربانی کی کہانی ہے۔ آج کی اس ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے مولا علی ایس کی پوری زندگی، بچپن سے شہادت تک، اور وہ راز جو ہر مومن کے دل کو ہلا دیتے ہیں۔ شیر خدا، لائن آف اللہ، عرب کا اندھیرا۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کی زمین زحلات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتونوں کو پوجتے تھے، ظلم عام تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہر طرف خون، ناانصافی اور زحلات کا راز تھا۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب دنیا کو ہدایت دی جائے گی۔ مکہ کے شہر میں ایک نور آنے والا تھا، اور اس نور کے ساتھ ایک اور نور بھی دنیا میں قدم رکھنے والا تھا۔ وہ نور تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کعبہ میں ولادت 13 رجب کا دن تھا۔ کعبہ کے پاس ایک پاک عورت کھڑی تھی، فاطمہ بنت اسد علیہ السلام۔ ان پر درد زا شروع ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما۔ تبھی ایک معجزہ ہوا، کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد سپے اندر چلی گئیں۔ 3 دن تک کعبہ بند رہا، لوگ حیران تھے۔ پھر تیسرے دن دیوار دوبارہ کھلی اور فاطمہ بنت اسد سپے اپنی گودی میں ایک نور لے کر باہر آئیں۔ یہ بچہ دنیا کا وہ واحد انسان تھا جس کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بچپن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مولا علی علیہ السلام بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ سوچئے، صرف 10 سال کی عمر، لیکن دل میں اتنا یقین، اتنی محبت۔ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تب علی علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں علی ایس کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ شب ہجرت کا ہیرو قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ہر قبیلے کا ایک جوان تیار ہوا تاکہ مل کر حملہ کرے۔ لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، علی، کیا تم میری جگہ میرے بستر پر سوگے؟ یہ موت کو دعوت دینے جیسا تھا، لیکن علی علیہ السلام نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بچ جائیں گے تو علی کو موت بھی قبول ہے۔ اور پھر علی علیہ السلام اس بستر پر سو گئے جہاں تلواریں چلنے والی تھے۔ یہ تھی اصلی وفا، جنگ بدر، اسلام اور کفر کا پہلا بارہ مقابلہ۔ جنگ بدر، مسلم صرف 313 تھے اور دشمن 1000 سے زیادہ۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو علی علیہ السلام شیر کی طرح میدان میں اتارے۔ ایک کے بعد ایک بڑے بڑے پہلوان گرتے گئے۔ ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ جنگ احد کا درد۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔
ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ایک شخص تھا جو آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ تھے علی علیہ السلام۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم آئے، لیکن تلوار چلتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ خیبر کا فتح، یہ وہ واقعہ ہے جسے دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ خیبر کا قلعہ بڑے بڑے بہادر ہار چکے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں انعام اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے۔ خیبر کا قلعہ بڑے بڑے بہادر ہار چکے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں عالم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، علی کو بلاؤ۔ مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر علی علیہ السلام میدان میں اترے، مرحب جیسے پہلوان کو گرا دیا، اور پھر خیبر کا وہ بڑا دروازہ جسے کئی لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے، علی علیہ السلام نے اکیلے اکھڑ دیا۔ یہ صرف طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ نکاح فاطمہ اور مولا علی کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ، جب ان کا نکاح سیدہ فاطمہ زہرا سے ہوا۔ یہ دنیا کا پاک ترین گھرانہ تھا۔ ایک طرف علی علیہ السلام، دوسری طرف فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور اسی گھر سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آئے۔ یہی گھرانہ بعد میں کربلا کا مرکز بنا۔ غدیر خم حج سے واپسی پر ایک مقام آیا، غدیر خم۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لوگوں کے سامنے علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور علی علیہ السلام کا صبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو علی علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ دنیا اندھیری لگنے لگی، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم ہوا، اور کچھ ہی وقت بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ علی علیہ السلام نے صبر کی وہ مثال دی جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ خلافت اور عدل۔ جب علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا۔ امیر اور غریب سب برابر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی عقیل نے زیادہ مال مانگا تو علی علیہ السلام نے گرم لوہا ان کے قریب کر دیا اور فرمایا، عقیل، تم ایک آگ سے ڈرتے ہو جو انسان نے جلائی، اور علی اس آگ سے کیسے نہ ڈرتے ہو جو انسان نے جلائی، اور علی اس آگ سے کیسے نہ ڈرتے ہو جو اللہ نے جلائی ہوگی۔ یہ تھا علی علیہ السلام کا انصاف۔ شہادت۔ 19 رمضان کی صبح، مسجد کوفہ، علی علیہ السلام نماز کے لیے آئے اور سجدے میں گئے۔ تبھی ابن ملجم نے زہر میں بھٹی تلوار سے حملہ کر دیا۔ خون بہنے لگا اور علی علیہ السلام کی زبان سے نکلا، فزتن و رب کعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ 21 رمضان کو شیر خدا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نام، ان کا عدل، ان کی بہادری اور ان کی محبت قیامت تک زندہ رہے گی۔ آج بھی جب کوئی مظلوم انصاف مانگتا ہے تو علی یاد آتے ہیں، جب کوئی بہادری کی مثال دیتا ہے تو علی یاد آتے ہیں، جب کوئی علم کی بات کرتا ہے تو علی یاد آتے ہیں، اور جب کوئی وفا کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے تو علی یاد آتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام مدد!
امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے محبت مولا علی علیہ السلام صرف ایک بہادر سپاہی نہیں تھے، وہ ایک محبت کرنے والے باپ بھی تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو علی علیہ السلام انہیں کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ کبھی نماز میں سجدے کو لمبا کر دیتے، صرف اس لیے کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ پر کھیل رہے ہوتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا علی، آپ بچوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ مولا مسکرا کر بولے، یہ صرف میرے بیٹے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ اور واقعی یہی پھول بعد میں کربلا میں اسلام کو بچانے والے بنے۔ علم کا دروازہ دنیا مولا علی علیہ السلام کو صرف تلوار کی وجہ سے نہیں جانتی، بلکہ ان کا علم بھی بے مثال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگ دور دور سے سوال پوچھنے آتے اور علی علیہ السلام ہر مشکل کا جواب دیتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، اس نے مشکل سوالات کیے، سب خاموش ہو گئے، لیکن علی علیہ السلام نے اتنے سکون اور حکمت سے جواب دیے کہ وہ یہودی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، ایسا علم صرف اللہ کے والی کے پاس ہو سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا زہد آج کے حکمران محلوں میں رہتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام کا گھر بہت سادہ تھا۔ کپڑوں پر پیچز لگے ہوتے تھے، کھانے میں صرف ڈرائی روٹی اور نمک ہوتا۔ ایک دن کسی نے کہا، آپ بیت المال کے مالک ہیں، پھر بھی اتنی سادگی؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا علی اس وقت تک سکون سے کھا سکتا ہے جب تک کوئی غریب بھوکا ہو؟ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک حکمروں کا اصل چہرہ تھا۔ راتوں کا مسافر کوفہ کی گلیوں میں ایک شخص رات کو چپکے غریبوں کے گھر جاتا، کبھی اناج، کبھی کھجور، کبھی پانی پہنچاتا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، بس اتنا جانتے تھے کہ ایک رحمت ان کے دروازے پر آتی ہے۔ پھر ایک دن مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور اس رات کوئی بھی اناج دینے نہیں آیا۔ تب لوگ سمجھے کہ جو ان کا بوجھ اٹھاتا تھا وہ علی علیہ السلام تھے۔ ذوالفقار کی دہر۔ جب بھی اسلام پر مشکل آئی، علی علیہ السلام سب سے آگے نظر آئے۔ خندق کی جنگ میں ایک خطرناک پہلوان آیا، عمر ابن عبد ود۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، لیکن علی علیہ السلام میدان میں اترے، تلواریں ٹکرائیں، دھول اٹھی اور پھر ایک زوردار وار ہوا۔ عمر زمین پر گر چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج علی کی ایک ضربت تمام امت کی عبادت سے افضال ہے۔ مسجد کوفہ کا آخری سجدہ 19 رمضان، فجر کا وقت۔ مسجد کوفہ میں سکون تھا۔ علی علیہ السلام نے اذان سنی اور فرمایا، یہ وہی صبح ہے جس کا وعدہ تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، نماز شروع ہوئی، اور جب سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زہر میں بجھی تلوار سے وار کر دیا۔ خون بہنے لگا، مسجد میں چکھیں گرنے لگیں، لیکن علی علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، فزت رب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا غم جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کو زخمی دیکھا تو دونوں رو پڑے۔ علی علیہ السلام نے ان کو پاس بلایا اور فرمایا، میرے بچوں، کبھی حق کا راستہ مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ کربلا کا پیغام تھا۔ آج بھی علی زندہ ہے، آج 1400 سال بعد بھی جب کوئی مظلوم روتا ہے تو اسے علی یاد آتے ہیں، جب کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو اسے علی یاد آتے ہیں، جب کوئی علم چاہتا ہے تو اسے علی یاد آتے ہیں، اور جب کوئی وفا سمجھنا چاہتا ہے تو اسے علی یاد آتے ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام صرف تاریخ کا نام نہیں، علی علیہ السلام ایک سوچ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک روشنی ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اگر آپ بھی مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں،
یا علی علیہ السلام مدد۔